ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں، اور جو آپ روزانہ 4 سے مغرب کی اذان کی دعا تک میرے ساتھ ہوتے ہیں. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان مبارک مجھے پھر نصیب کیا. لیکن کچھ لوگ ہیں اس وقت، وہ لوگ ہیں جو اس وقت بہت بیمار ہیں، اور کچھ لوگ آئی سی یو میں ہیں، کچھ لوگ اپنوں سے بچھڑ گئے. تو اللہ پاک سب پر اس ماہ رمضان کی رحمت سے ان کی تمام لوگوں کی آسانیاں عطا فرمائے. اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر عطا الرحمان سے سنتے ہیں. جی عطا صاحب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل بارک وسلم و صلو علیہ. میں میلی تن میلا میرا، میں میلی تن میلا میرا، کرپا کرو سرکار، نظر کرم سرکار، کر دو نا نظر کرم سرکار. سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی، آئی ہو تم رے دعا، نظر کرم سرکار، کر دو نا نظر کرم سرکار. اور مورے کی ویا بیچ ببر میں کشتی ڈوب نہ جائے، تو راہوں تو موری خبر لے، تو راہوں یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یا رسول اللہ مورے آقا، تو راہوں تو موری خبر لے، کون لگائے پار، نظر کرم سرکار، کر دو نا نظر کرم سرکار. سبحان اللہ. اور کچھ تو میری آس بدا دو، تن من ہے بے چین، روتے روتے رتیاں بیتی، روتے روتے رتیاں بیتی، روتے روتے رتیاں بیتی، کب ہوگا دیدار، نظر کرم سرکار، کر دو نا نظر کرم سرکار، کر دو نا نظر کرم سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو اس ماہ رمضان کے صدقے میں جو ہے اسپیشلی میں ابھی بات ان کی نعت ثنا سنا رہے تھے، ثنا خوانی کرتے ہیں عطا الرحمان. ہاں بالکل بالکل، میں ان کو دعا دینے والی تھی، رک جاؤ میں دعا نہیں دوں ان کو کہ اللہ پاک ان کی آواز میں اور اللہ پاک ان کی اپنی آواز کی جو خوبصورت ثنا خوانی پیش کرتے ہیں وہ تمام پورے عالم میں ان کی آواز گونجے، اور ہمارے نبی کا ذکر آپ یوں ہی بلند کرتے رہے. میری دعا ہے. اب سنائیے آپ شعر. کتنا بلند و بالا ہے رتبہ رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا، کب تھا گوارا کہ اس پہ کسی کے قدم پڑے، اللہ نے بنایا نا سایہ رسول کا. سبحان اللہ
میرا سوز بھی، میرا ساز بھی، میرا ذکر جب بھی نبی کا ذکر آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ تو نے ہم پر رحمت للعالمین بنا کے نبی کو بھیجا ہے، بس ہمیں ان کی حدیث پر، ان کی سنت پہ، ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک۔ اچھا جی، بات کریں گے، ہمارے درمیان ایک اور نعت خواہ بھی موجود ہے اور ان کی خوبصورت جو ہیں نعتیں ہم سنتے چلے جا رہے ہیں، تو سید سعد علی سے درخواست کروں گی، پھر اس کے بعد جبران سے بھی درخواست کروں گی۔ جی بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں۔ جی 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 سنیں۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، کہ نہ میں تخت مگا نہ میں تاج مگا، نہ میں مگ دیا میں نو زر مل جائے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، کیوں کہ بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے آقا، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا، تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا، میں تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا، ان پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے، پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے، بے ٹھکانہ
ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سید سعد علی قادری سبحان اللہ آپ نے مجھے ایک سرور بنا دی سبحان اللہ اللہ آپ کی آواز میں اسی طرح یہ جو خوبصورت انداز ہے اسی طرح بیان کرتے رہیں اور سب دنیا عالم تمام دنیا میں آپ جائیں اپنی آواز کا اسی طرح ثنا خوانی پیش کریں اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور مفتی صاحب یہ بتائیں کیونکہ عشرے جو ہے آج 5واں روزہ ہے اور پھر کل جمعۃ المبارک اور آہستہ آہستہ جو ہے روزے ہم سے بچھڑنا شروع ہو جائیں گے اور پتہ نہیں پچھلے سال کچھ تھے کیونکہ میں نے جس طرح کہا جمعے کو کچھ لوگ وفات پا جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو کہتے ہیں بخش دیتا ہے اور پھر رمضان مبارک میں بھی لوگوں کے گناہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے تو کیا ہم ایسے میں پوچھوں کہ ہم اپنی کہتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں اپنی موت کی دعا نہ مانگ لیکن موت سے عذاب جو ہے اس کی پناہ مانگ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے میرا سوال آپ کو سمجھ تو آگے ہوگا بالکل جی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی کریم ہے اور وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے بے شک اور اس کی رحمت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے بے شک اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسعت کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور وہ کریم رب اپنے بندوں سے بے حد وہ بے حساب پیار کرتا ہے بے شک غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے جی کہ ہر بندہ خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پر اس کو شرمندگی ہوتی ہے اور رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے غلطی ہو جانے کے بعد غلطی پر ڈٹ جانا یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے جس طرح شیطان نے غلطی کی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ تو وہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ مالک میرے سے خطا ہو گئی تو کریم ہے بخش دے تو ممکن تھا اللہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا لیکن خطا کرنے کے بعد بھی وہ اپنی غلطی پر ڈٹا رہا اور اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں تو انہیں مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کر دیا تو یہ غلطی کر کے غلطی پر ڈٹ جانا یہ خطرناک بات ہوتی ہے غلطی ہو جائے اور غلطی ہونے کے بعد بندہ شرمندگی کا احساس کرے اور اللہ کی دہلیز پر سر جھکائے اور صدق کے دل سے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو وہ جب میری بارگاہ میں آئے اور سچے دل سے گناہ کی معافی مانگے تو وہ اتنا بڑا نیکوکار ہو کر میری بارگاہ سے نکلتا ہے کیونکہ قرآن کا جو ہے وہ وعدہ ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو بندے میری بارگاہ میں حاضر ہوں اور سچے دل سے اپنی خطاؤں کے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں اب وہ جتنا بڑا گناہ گار تھا اور رب کے پاس آ کر رب سے صلح کر لی گناہوں سے معافی مانگ لی تو اللہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے تو اس کی رحمت تو ہر وقت ہمیں آوازیں دیتی رہتی ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے رہیں استغفار کی کثرت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو کیونکہ میں خود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں سبحان اللہ تو وہ محبوب ہستی کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وجود بخشا ہے اور ایمان کی دولت عطا کی ہے وہ جو امام الانبیاء ہیں وہ جو جس کی خاطر اللہ تعالیٰ جنہیں جو ہے وہ کائنات کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو ہم جیسے گناہ گار تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور اصل بات یہاں پہ انسان جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے
کہ بندہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ جب میرے سے غلطی نہیں ہوئی تو میں جو ہے وہ معافی کس بات کی مانگوں. یہ غرور تکبر یہ غرور تکبر آ جاتا ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندے نے خطا غلطی نہ کی اور پھر جو ہے معذرت نہ کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر بندے سے غلطی نہیں ہوئی پھر بھی اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے، جنت میں اس کے درجے اور بلند کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے اپنے رب کی طرف بندے کو رجوع کرنا چاہیے. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد پیار فرمانے والا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے 99 دفتر جو ہیں وہ گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر جو ہوگا وہ اتنا وسیع ہوگا کہ جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے اتنا وسیع اس کا جو ہے وہ گناہوں کا دفتر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میرے بندے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ تو وہ اقرار کرے گا کہ یا اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، یہ خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تیری ایک نیکی میرے پاس بھی موجود ہے. تو ایک پرچہ نکالا جائے گا جس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوگا، تو وہ اس بندے کو دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے جاؤ اور اپنے اعمال کا جو ہے وہ وزن کراؤ. تو وہ بندہ اس کاغذ کو دیکھ عرض کرے گا یا اللہ ایک طرف گناہوں کے 99 دفتر اور ایک طرف یہ ایک پرچہ ہے، تو یہ اس سے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں فرمائے گا میرے بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، جا کر اپنا وزن کروا لو اعمال کا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ میزان کے پاس کھڑا کیا جائے گا، ایک پلڑے کے اندر گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت کا وہ پرچہ رکھا جائے گا. تو وہ کلمہ شہادت اور پرچہ بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ شہادت کی برکت سے اپنے بندے کی بخشش فرما دے گا. تو یہ رب کی رحمت ہے. اس کی رحمت وہ فارسی کا ایک شعر بھی ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے. اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ نماز روزے اور صدقات و خیرات اور اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایک عمل، کوئی ایک نیکی جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرے تو وہی ایک نیکی اور عمل صالح بندے کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ چونکہ رحمت والا مہینہ ہے اور یہ عشرہ رحمت بھی چل رہا ہے، اور اس عشرے کے اندر تو اپنی اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر ہر وقت چھم چھم برس رہی ہے. تو بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھیں، اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، اپنے گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگیں اور وعدہ کریں کہ مالک ماضی میں جو ہم سے خطائیں ہوئیں کوتاہیں ہوئیں اس پہ ہم اقرار کرتے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے تو ہمیں بخش دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. تو وہ ذات بڑی کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک جوان جس نے 20 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور 20 سال اس نے جو ہے وہ نافرمانی میں گزار دیے. 20 سال کے بعد وہ جب شیشے کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے داڑھی میں سفید بال دیکھے، پریشان ہو گیا. رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں نے 20 سال تیری عبادت کی اور 20 سال تیری نافرمانی میں گزارے، اب میں تیری بارگاہ میں لوٹنا چاہتا ہوں، کیا تو قبول کر لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو نے 20 سال میری عبادت کی اور میرے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق قائم رکھا تو میں نے بھی تجھ سے محبت کا جو ہے تعلق قائم رکھا. تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا. اب تو گناہوں پر اور میری نافرمانی پر اتر آیا لیکن میں نے پھر بھی تجھے مہلت دی. اب تو میری بارگاہ میں لوٹنا چاہتا ہے تو میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں. تو وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اور جب بندہ اس کی رحمت تو ہر وقت ہمیں آوازیں دے رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. زندگی مختصر ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا ہے ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ضرور ہوگا اور موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تم جس موت سے ڈرتے پھرتے اور چھپتے پھرتے ہو وہ ایک نہ ایک دن تم سے ضرور ملاقات کرے گی اور تم میں پھر میں اس ذات کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جو تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جاننے والی ہے اور تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتی ہے. پھر وہ مالک تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا عمل کیا کرتے تھے. تو اس لیے وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. ظاہر ہمارا کیسا ہے، ہماری خلوت کیسی ہے، ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں، مالک سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ موت کا وقت آ جائے
اور وہ علماء فرماتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد جو حسرت ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں. دنیا میں اگر ندامت آ جائے اور بندہ حسرت کا اظہار کر لے اور اپنے رب سے معافی مانگ لے تو یہ تو کام آ جائے گی کہ اللہ کریم میں بخش دے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ جب اپنا انجام دیکھیں گے نا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، انہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی تیری عبادت کرتے رہیں گے، تیری اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو زندگی ایک مرتبہ دی تھی، بار بار نہیں ملتی، میں نے رسول بھی بھیجے، میں نے نبی بھی بھیجے، میں نے اپنی کتابیں بھی تمہیں دیں اور علماء بھی تمہیں بتاتے رہے، لیکن تم نے سن کر انسنی کر دی. اب جو لے کر آ گئے ہو اسی کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا سفر کا اختتام ہو جائے، یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، میرا پیغام یہ ہے تمام دیکھنے والوں کو کہ اپنے رب کی دہلیز پر حاضر ہو جائیں، اپنے مالک کو راضی کر لیں. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے. اس کی رحمت کی جتنی تعریف کی جائے وہ الفاظ میں بندہ بیان نہیں کر سکتا. وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والی ذات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے جو ہے وہ 100 حصے کیے ہیں اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ زمین والوں پر اتارا ہے. اور یہ جو زمین والے آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے. اور 99 رحمتیں جو ہیں فرمایا وہ اللہ کے پاس موجود ہیں اور قیامت والے دن اللہ اس ایک حصے کو بھی ساتھ ملائے گا اور 100 رحمتیں ہو جائیں گی اور 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندے سے جو ہے وہ جب معاملات کرے گا تو پھر بخشش حضور کی غلامی کے صدقے سے ہی ہونی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہم اپنائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں. تو یہی اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی کامیابی ہے. اسی کے اندر سبحان اللہ. انہوں نے کہا نا رحمت کی جو ہے نا برسات ہو رہی ہے، چھم چھم، تو میرے ذہن میں آتا رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ہے ارے مانگ. آپ کے اوپر مانگنے پر ہے کیونکہ رحمت کا عشرہ ہے اور جتنی اس وقت رحمتیں برس رہی ہیں لیکن وہ رحمتیں ایسے نہ سمیٹیں، آپ کو اللہ نے دی اس کو بانٹے بھی، اور جتنا آپ بانٹیں گے اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے روزی میں، پیسے میں، اپنے مال و متاع میں، اللہ پاک اس کو آپ کو ڈبل نہیں اس سے بھی زیادہ ڈبل، ٹرپل اور 70 گنا آپ کو بڑھا دے گا. ایک روٹی دو گے تو 70 ملیں گی، یہ اس کا وعدہ ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکے؟ آپ کی صرف یقین بہت ضروری ہے. ہم پہلے لوگ ہوتے تھے، مفتی صاحب آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، پہلے والدین کھانا پکاتے تھے نا والدہ، تو وہ ضرور پڑوسیوں کو وہ کھانا کٹوری میں ڈال کے دیتی تھی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے ابھی کل کے لیے رکھا ہے اور یہ میں نے میرے رات کے لیے رکھا ہے. وہ اس میں سے نکالتی تھی، اس سے زیادہ وہ اس میں برکت موجود ہوتی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پڑوسیوں کے حقوق تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے وسیع انداز میں بیان کیے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق اس انداز میں بیان کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق اس قدر مجھے بتائے ہیں کہ صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے کی حدیث شریف کا بھی یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر اپنی گھر کی دیوار اگر اونچا کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ والے پڑوسی سے پوچھ لیں کہیں اس کے گھر کی طرف جو ہوا آ رہی ہے وہ بند نہ ہو جائے. تو یہ اس لحاظ سے، اور اچھا کھانا تو ویسے بھی اگر بنایا جائے تو اس کے لیے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں سے جو ہے کوئی تھوڑا سا زیادہ کر لیں تاکہ اپنے پڑوسی کو دے دیں گے. آپ اچھا کھانا پکائیں گے، اس کی خوشبو اس کے گھر میں جائے گی، آپ اس کو نہیں دیں گے، اس کا دل دکھے گا. ویسے آپ نے یہ دیوار کی بات نا جو اپنے پڑوسی سے پوچھ کے کہا نا آپ نے، تو وہ تو میرے خیال میں ہمارے مذہب میں کہ مرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ قبر میں بھی ہمارا پڑوسی اچھا ہو، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. یہ ہمارا ایمان ہے. تو میں جبران صاحب سے گزارش کروں گی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. جیسا کہ آپ نے عرض کی کہ عشرہ رحمت ہے اور یہ قبولیت کا سماں ہے، افطار کا ٹائم ہے آخری، اور کلام بہت خوبصورت ہے مظفر وارثی صاحب کا لکھا ہوا کلام. جہاں بھی ہو وہیں سے دو
صدا سرکار سنتے گئے، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے گئے، پس دیوار سنتے گئے، میرا گھر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا گئے، میرا گھر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے گئے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے گئے، گناہگاروں درود والغانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والغانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے گئے، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے گئے، کھڑے رہتے گئے اگلے تاخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے گئے اگلے تاخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے گئے، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار ہیں۔ ہمارے ناظرین جتنے موجود ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس شعر میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، کیونکہ بڑا کمال کا شعر مظفر وارثی صاحب نے لکھا کہ میں صدقے جاؤں کی رغبت للعالمین کے، مفتی صاحب میں صدقے جاؤں کی رغبت للعالمین کے، ساتھ بھائی پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے گئے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے گئے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقطع شاعر اپنا تخلص پیش کرتے ہیں، بڑی کمال کی بات کہتے ہیں، آج تو جدید دور ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے نیٹ کے ذریعے ہم اپنی نعتیں لوگوں کو سنا دیتے ہیں، یہاں سے وہاں بات موبائل پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن حضور کو کسی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ مظفر جب کسی محفل میں کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے گئے، میرا ایمان ہے
اشعار سنتے گئے. اللہ جبران، اللہ تمہاری آواز اسی طرح خوبصورت جو انداز ہے آپ کا یہ ہمیشہ ہر محفل میں آپ پیش کرو. اچھا جی ناظرین، ہم لوگ یہاں پر بریک لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے جس طرح میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑا قدم اور سپر قدم فیوچر کے لیے، جی ہاں، کمانڈر بلڈر سٹی نے اسپیشلی یہ قدم اٹھایا نوجوانوں کے لیے. ان کا اسپیشل سانگ ہے، آپ ضرور دیکھیں. اور بہت جلد میں ان نوجوانوں سے بھی آپ کو ملواؤں گی جنہوں نے سرٹیفکیٹ وصول کیے ہیں. اور ذاکر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایز اے فخر پاکستان یہ سوچا کہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور انہوں نے کر گزرے. انہوں نے انتظار نہیں کیا. ان کا اسپیشل پیکیج دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اسپیشل سانگ ہے، اور اس کے بعد ہم بریک لیں گے. یہاں لیں گے بریک اور پھر ملتے ہیں.